بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا 8واں رکوع آج شروع کریں گے آیت نمبر 62 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پچھلی آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جن انعامات سے نوازا تھا اس کو ہم نے پڑھا، اور ان کی فضیلت کا بیان ہوا کہ ان کے وقت اللہ نے ان کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی، اور مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف انعامات ان پر نازل ہوتے رہے، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو فضیلت کا معیار ہے وہ بنیادی طور پر ایمان اور عمل صالح ہے۔ کسی قوم سے ہونا یا کسی نبی کے امتی ہونا، بلا شبہ کسی نبی کا امتی ہونا یہ باعث شرف تو ہے، لیکن اگر اس نبی کا امتی ہو کر ان کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوا جائے اور ان کی بات نہ مانی جائے تو اس میں کوئی فضیلت والی بات یا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والی بات نہیں ہوگی۔ تو جب یہ مختلف طرح کے انعامات کا ذکر ہوا بنی اسرائیل پر، تو ایک ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بنی اسرائیل پر ہمیشہ اللہ کے انعامات ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں سے ہونا کوئی وجہ فضیلت ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اس وجہ سے یہ باعث فضیلت ہیں، یا اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ ہے؟ تو یہاں اس سوال کا جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ یہودی ہونا یا عیسائی ہونا یا اہل ایمان میں سے ہونا یہ اس وقت فائدہ دے گا جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی، اور وہ لوگ جو پہلے انبیاء کرام پر ایمان لائے تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو ان پر ایمان لانا یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، وگرنہ اللہ کی بارگاہ میں کسی قوم سے یا کسی نبی کا خاص پیروکار ہونا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ان کے رب کے ہاں اجر ہوگا، چاہے وہ کسی سے تعلق رکھتے ہیں، جب تک وہ اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے ان کو ان کا اجر نہیں ملے گا۔ تو اس آیہ مبارکہ کے سیاق و سباق سے ایک یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں ایمان اور عمل صالح یہ قبولیت کی وجہ ہے، اور کسی کی طرف منسوب ہونا یہ قبولیت کی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں پہلے اہل ایمان کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں جن کا ہم مسلسل ذکر پڑھ رہے، والنصارى، اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں اور حضرت عیسیٰ کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، والصابئین، صابئین کے متعلق مختلف اقوال ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ اصل میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اہل کتاب میں سے ہیں۔ بعض نے ان کے مختلف گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ ستارہ پرست بھی ہیں، جو ستاروں کی تاثیر کا علم رکھنے والے ہیں اور ستاروں کو اپنے معبود کے طور پر جاننے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال جو بھی ان کا فرقہ تعلیمات اسلامی سے منحرف ہوگا یا اللہ کی دی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے مختلف ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق ان گروہوں سے ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو ایمان لے آئے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے گا، تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجر ہوگا۔ ولا خوف علیہم، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہاں سے ایک سوال پیدا ہوا اور بعض لوگ اس کو غلط معنوں میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک تو ایمان والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، دوسرے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے کے آئے، تیسرے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کے آئے، اور چوتھے صحابی جو حضرت عیسیٰ کو ہی مانتے ہیں یا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ مختلف مفسرین کے اقوال ہیں۔ تو ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان رکھے گا، آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اب اس سے ایک اشتباہ اور شک یہ پڑتا ہے کہ شاید یہ سارے لوگ حق پر ہیں، بس ایمان لے آئیں اللہ پر، آخرت کے دن کو مانیں کہ قیامت آئے گی اور نیک عمل کرتے رہیں تو بس یہ پاس ہے، یہ کامیاب ہے۔ یہاں اس آیہ مبارکہ سے بہت سارے لوگوں نے قرآن کی تشریحات کو غلط ثابت کرنے کی اور غلط بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہا کہ سارے ہی درست ہیں، جی یہودی بھی صحیح ہیں، عیسائی بھی صحیح ہیں، صحابی بھی صحیح ہیں، سب ہی صحیح ہیں۔ تو حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ایک بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جس سیاق و سباق میں اس آیت کو ذکر کیا اس کو سمجھنا چاہیے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ درمیان سے ایک آیت یا آیت کا ٹکڑا لے کر اپنی چیز کو ثابت کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف عرصوں میں نازل ہوتا رہا، مختلف اوقات میں نزول ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوا، اور اس کے شان نزول کے حوالے سے مختلف مقامات اور مختلف وجوہات، ان کو سمجھے بغیر قرآن کی آیات کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی پوری تعلیمات، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کے بھیجا، اور جو ان کی اتباع کرے گا وہ قابل قبول ہوگا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور ہم سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں یہ پڑھا ہے کہ اہل ایمان کی صفت کیا ہے، کہ وہ ایمان لاتے ہیں ما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر، وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا اس پر۔ تورات اور انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ نے فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو صرف اسلام اور مسلمان ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہونا ہی آج اور حضور کے تشریف لانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کا ذکر کیا، اور وہاں یہ ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی اہل ایمان ان کو تصور کیا جائے گا اور ان کو تسلیم کیا جائے گا جو اتباع کریں گے رسول النبی الامی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں بھی ان کے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آخری نبی، اور ان کی اتباع کریں، اور جو ان کی اتباع نہیں کرے گا وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کی کوئی ایک آیت لے کر اس کو سیاق و سباق اور قرآن کی جمیع تعلیمات سے ہٹ کر پیش کرنا یہ قرین قیاس نہیں ہے، اور یہ عقل مندی کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں
اس آیہ مبارکہ سے ایک اور بات یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ من آمن باللہ، فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے گا. تو پہلی بات اللہ پر ایمان لانا. تو اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے جس طرح ایمان لانے کا فرمایا ہے ویسے ایمان لایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کی دیگر تعلیمات میں، قرآن کی بہت ساری آیات میں. تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان نہیں لائیں گے یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی تسلیم نہیں کریں گے تو گویا ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی. جب اللہ کی بات نہیں مانی تو اس آیت کا یہ جو پہلا حصہ ہی، یعنی اس مفہوم کا پہلا حصہ من آمن باللہ والا، تو وہی ہم نے پورا نہیں کیا. جب وہی نہیں پورا کیا تو پھر ہم اس کا پھل کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی اجر اور خوف اور حزن سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لائیں اور پورے ایمان کے پورے تقاضوں کو مکمل کریں. ایمانیات کے باب میں جو جو چیزیں آتی ہیں، حضور پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، جمیع کتب تورات، زبور، انجیل کو اللہ کی کتابیں سمجھنا، اور دیگر جو جنت اور دوزخ اور آخرت کے حوالے سے جو بھی ایمانیات کی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان پر ایمان لانا، یہ سب کا سب ایمان لانا ہے. یہاں تک کہ اگر ہم ساری چیزیں مان لیں، آخرت کو نہ مانیں، یا دیگر ساری چیزیں مان لیں اور تورات اور زبور کو نہ مانیں، یا کسی بھی ایمان کی بنیادی چیز کا انکار کریں تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین. بسم اللہ.